السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین شب ولادت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہ کرم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور ان کی عنایت کہ آج یہ سبحان اللہ سعادت ملی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر مجھ جیسے گنہگار کو یہ موقع ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شب ولادت منا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا عاشق مصطفیٰ بنائے اور حضور کے عشق میں زندگی عطا فرمائے، حضور کے عشق میں موت عطا فرمائے۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، حامی سنت ماحی بدعت، ہم سب کے حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قلم اٹھایا تو یوں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ گزشتہ شب سے یہ معاملہ الحمدللہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی گھڑیاں قریب سے قریب ہو رہی تھی تو اس طریقے سے یہاں پر جگہ بہ جگہ پابندیاں عائد ہو رہی تھیں کہ کسی بھی طریقے سے اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روضہ پاک پر حاضری نہ ہونے دی جائے جس سے وہ اظہار خوشی کریں۔ الحمدللہ اسی وقت میرے ذہن میں شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت پیشوائے ملت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا شعر ذہن میں گردش کرنے لگا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ سرکار کا ذکر وہ ہے نہ روکے سے رکا ہے نہ رک سکتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور پھر کسی عاشق نے بڑا ہی پیارے انداز سے پکارا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی کے اظہار میں پوری دنیا کے اندر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ نکال رہے ہیں اور سرکار کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شک آقا کی ولادت پر اظہار خوشی کرنا یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ پرانا اور قدیمی تاریخوں کا، اگر آپ پرانی تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء و مرسلین نے بھی سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو سنائی سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی جو تاریخ تھی اس پر آپ اظہار خوشی فرماتے تھے، اور حتی الامکان جو ہوتا تھا تو وہ لوگوں میں اس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کا معمول رہا، اور الحمدللہ ہی رب العالمین اسی معمول پر آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے الحمدللہ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ صبح و قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ سرکار کے ولادت پر اظہار خوشی
کرنے سے نہ کل کسی نے کوئی روک سکتا ہے اور نہ آج روک سکتا ہے۔ الحمدللہ اتنی زیادہ جگہ بہ جگہ سرکار کی ولادت پر اظہار خوشی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے اور لوگ اس پر کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کل سے اسی چیز پہ غور کیا کہ اتنی پابندیاں عائد کی گئیں، یوں جگہ بہ جگہ بیریکیڈنگ لگا دی گئی کہ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع نہ ہو پائے، لیکن الحمدللہ ہجوم در ہجوم آقا کے غلام اپنے اپنے وقت پر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے جو نذرانے پیش کرتے گئے۔ اور یہ غلامان مصطفیٰ وہ ہے نہ کسی کے روکے سے رک سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ ہے سبحان اللہ جس کو میرے آقا چاہتے ہیں اپنے در پاک پر بلاتے ہیں۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی مسلک ہے جو سبحان اللہ صحابہ کرام کی تعلیمات اور سبحان اللہ ان کی تعلیمات پر صحیح معنی میں اگر عمل کر کے کسی نے بتایا تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، اور اسی کو اس دور کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں پہچان کے طور پر کہا جاتا ہے۔ تبھی تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین مفتی اعظم عالم اسلام وارث علوم امام احمد رضا خان نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا تو وہ آقا کی محبت کا یہی پیغام ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دے۔ آپ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں سرکار کے روضے کے جو جگہیں قریب ہیں اس میں دیکھیے کس طریقے سے بیریکیڈنگ یہاں پر لگا رکھی ہے، کس طریقے سے روکنے کے طریقے نکال رکھے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو جتنا آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ جگہ آپ کو کشادہ ملے گی، کھلی ملے گی، وہاں پر کوئی بھی پابندی آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب کے جو بھی ایریے ہیں، جو بھی جگہ ہے، وہاں پہ اسی طریقے سے بیریکیڈنگ کر رکھی ہے اور کل بھی کری اور آج بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے پورا اس کو جو ہے بند کر رکھا ہے اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے دیوانے چاہنے والے جن کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر خراج عقیدت کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ بند کرنے سے نہ عاشق کل رکے تھے نہ آج رکے ہیں۔ الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کا یہ عظیم قافلہ سرکار کی محبت میں جوق در جوق آتا جا رہا ہے اور سرکار اپنے کرم سے بلاتے جا رہے ہیں۔ یہ آقا کی عنایت ہے، نوازش ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اور دکھلاتا چلوں کس طریقے سے دیکھیے سبحان اللہ غلاموں کا یہ قافلہ اور سبحان اللہ یہ کنیزوں کا یہ قافلہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی کے بنائے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ قدرتی اور من جانب اللہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو ان کے غلام ہیں ان کے دلوں میں اس حد تک محبت انگڑائی لیتی ہے کہ وہ آقا کے در پاک پر حاضر ہو کر اپنی کہنا چاہیے تمنا اور آرزو اپنی عرض کو اس عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان الحمدللہ رب العالمین میرے ساتھ میں میرے کہنا چاہیے بڑے عزیز خاص ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاطع کفر و دلالہ حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ حشمتی، وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ میں اس در پاک پر اپنی جبین سعادت کو سبحان اللہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سرکار کا کرم ہے کہ اتنی اس مبارک شب میں ہم گناہگاروں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہاں کی حکومت کا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال قبل فرمایا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یہ تو سرکار کے روضے والا سبحان اللہ ایریا ہے، کس حد تک اس کو بند کیا گیا، لیکن سبحان اللہ یہ آقا کا کرم ہے کہ ان کے غلام اپنے غلامی کو پیش کرنے کے لیے اپنے غلامانہ انداز میں حاضر ہو رہے ہیں، سرکار کرم فرما رہے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور ہم پر خصوصی کرم فرمائیں، خصوصی رحم فرمائیں، اور جو میرے احباب جن نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے اس عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار سب پر کرم فرمائیں اور بس حضور کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریے، حضور کی الفت کے ساتھ زندگی گزاریے، ہر لمحہ گزاریے، اور سرکار اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اب میں تھوڑی سی ہمارے عزیز خاص علامہ مولانا
عبد القادر صاحب حشمتی ہیں، وہ بھی کچھ سرکار کی ولادت پاک کے تعلق سے جو بھی آپ کے فضائل و کمالات پر جو بھی احادیث یا جو بھی واقعات ہیں اس میں سے اختصاری طور پر وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے ہمارے بڑے بھائی عارف رضا حشمتی صاحب سے یہاں کے حالات کے معاملے پر گفتگو سماعت فرمائی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کا ذکر فرمایا اور ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں تمام کائنات کو بنایا، اور ساری کائنات انہی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو حاضرین محفل، ہم اور آپ آج اس عظیم نعمت، اللہ کی وہ عظیم نعمت جس کے صدقے میں تمام کائنات بنائی گئی، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس عظیم نعمت کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت پر شکر کا حکم فرمایا ہے، اور ہم ان کی نعمت کا اظہار، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کی اس نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، آج جو بھی حالات ہوں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم اور آپ کو بھی اللہ کے رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں بسانا ہے، اور انہی کی محبت میں ہم اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ جب کرم فرمائے گا تو یہ تمام ظالم طاقتیں تباہ و نیست و نابود ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی بھی میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ بہت سے جگہوں پر بیریکیڈنگ لگائی، اور خاص کر روضہ شریف کے قریب والے ایریے کو بند کیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا وسیع ایریا ہے، کس طریقے سے اس کو جو ہے، اور یہ بالکل سرکار کے روضہ پاک کے قریب والا ایریا، دیکھیے یہ گنبد خضرا شریف آپ کو دکھ رہا ہے، اور اس پورے ایریے کو کس طریقے سے پیک کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے، یہ جانے نہیں دے رہے ہیں، اور یہ دیکھیے پورے ایریے کو پیک کر دیا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ جو آقا کے غلام، نبی کے چاہنے والے، ماننے والے، نہ وہ کل رکے ہیں نہ وہ رکیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہی اعلان کرتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ دیکھیے پورے ایریے کو کیسے پیک کر رکھا ہے اس طریقے سے، اور یہ معاملہ جو ہے کل سے ہی یہاں پر بن گیا تھا۔ آئیے میں آپ کو